بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يمدح كافورا سنة 46 و300 وهي من محاسن شعره أنشده إياها في سلخ شهر رمضان. سن 346 ہجری میں کافور کی مدح کرتے ہوئے شہر رمضان کے ماہ رمضان کے گزر جانے پر یہ اشعار کافور کو پڑھ کر سنائے، اور یہ اس کے متنبی کے خوبصورت ترین اشعار میں سے ہیں۔ من الجآذر فی زی العاریب حمر الحلا والمطایا والجلابیب۔ جآذر جوزر کی جمع ہے، نیل گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ عرب شعراء اپنی محبوبہ کو یا تو ہرنی سے تشبیہ دیتے تھے یا پھر نیل گائے کے بچے سے تشبیہ دیتے تھے۔ نیل گائے جو نر ہوتا ہے وہ نیلا ہوتا ہے، یعنی کالا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا نیلا نیلا سا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی نیل گائے کہتے ہیں۔ البقر الوحشی، عربی میں البقر الوحشی کہتے ہیں، اردو ہندی میں نیل گائے کہتے ہیں۔ لیکن اس کی مادہ اور اس کے بچے، چھوٹے بچے تو خاکی رنگ کے ہوتے ہیں، زمینی رنگ کے ہوتے ہیں، بھورے بھورے سے، مٹی جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں خوب ادھر ادھر موجود ہیں۔ تو ہرنی کا اور اس کا رنگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اور صحرا میں یہ بھی بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے ہرن خوبصورت لگتے ہیں، اسی طرح یہ بھی بہت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، ایک دم فطری حسن اور فطری جمال موجود ہوتا ہے ان میں۔ تو عرب شعراء ان سے بھی محبوباؤں کو تشبیہ دیتے رہے ہیں۔ زیّن لباس کو کہتے ہیں، اعاریب عرب خواتین مراد ہے، اعاریب۔ حمر الحلا، حمر یہ احمر کی جمع ہے، اور حلا یہ حلیتن کی جمع ہے، زیورات کو کہتے ہیں۔ مطایا مطیتن کی جمع سواریوں کو کہتے ہیں۔ جلابیب جلباب کی جمع اوڑھنے کو کہتے ہیں۔ عرب خواتین کے لباس میں یہ نیل گایوں کے بچے کون ہیں؟ عرب خواتین کے لباس میں یہ نیل گایوں کے بچے کون ہیں؟ اپنی محبوبہ اور محبوبہ کی سہیلیوں کو دیکھ کر گویا شاعر یہ پوچھتا ہے، من الجآذر فی زی الاعاریب، لباس تو ان کے عرب خواتین کے ہیں مگر ہیں نیل گائے کے بچے، یہ ہیں کون؟ حمر الحلا زیورات، مطایا سواریاں، اوڑنیاں، سب کی سب لال ہیں، سب لال ہیں۔ حمر الحلا لال زیورات والی، حمر المطایا لال سواریوں والی، حمر الجلابیب لال اوڑنیوں والی۔ من الجآذر فی زی الاعاریب، عرب خواتین کے لباس میں نیل گائے کے بچے کون ہیں؟ یہ جن کے زیورات، سواریاں اور اوڑنیاں، دوپٹے سب کے سب لال ہیں۔ ان کنت تسأل شکا فی معارفها فمن بلاک بتسہید وتعذیب۔ جواب دیتا ہے، اوپر سوال تھا نا، شاعر خود ہی جواب دیتا ہے۔ شکن فی معارف، معارف مشہور لفظ ہے۔ من بلاک، بلا یبلو کا معنی ہے آزمائش میں ڈالنا۔ تسہید، تسہید کا مطلب ہے نیند اڑا دینا، بے خوابی۔ سہاد بے خوابی کو کہتے ہیں، تسہید بے خوابی میں کسی کو مبتلا کر دینا، کسی کی نیند غائب کر دینا۔ تعذیب کسی کو سزا دینا، عذاب میں مبتلا کر دینا۔ اگر تو ان کو پہچاننے میں شک کی بنیاد پر پوچھ رہا ہے، اگر تو اس لیے پوچھ رہا ہے کہ تو نے ان کو پہچانا نہیں ہے، اگر تو
اس لیے پوچھ رہا کہ یہ کون ہے عرب خواتین کے لباس میں نیل گایوں کے بچے کون ہیں؟ اگر تو یہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ تو نے ان کو پہچانا نہیں، تو سن، یہ وہی ہیں جنہوں نے تجھے بے خوابی میں اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے تیری نیند اڑا رکھی ہے اور جنہوں نے تجھے عذاب میں مبتلا کر رکھا۔ ان کنت تسأل شکا فی معارفها، اگر تو ان کے پہچاننے میں شک کی بنیاد پر پوچھتا ہے، اگر تو ان کے پہچاننے میں شک کی بنیاد پر پوچھ رہا ہے تو سن، فمن بلاک، کس نے تجھے، لفظ ترجمہ ہی ہوگا تو کس نے تجھے بے خوابی میں اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ لا تجزنی بضنبی بعدها بقر تجزی دموعی مسکوبا بمسکوبی۔ لا تجزنی، جزا یجزی سے ہے، یہ نہیں غائب کا صیغہ ہے، نہیں غائب یعنی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس کا فاعل ہے بقر۔ بنا کہتے ہیں دبلے پن کو، کس کو کہتے ہیں؟ دبلے پن کو، لاغری کو۔ ہاں، پہلے شعر میں آیا تھا یا لائمی کف الملام عن الذی ابناہ طول السقامی، ابنا یضنی یضنا، لا غرر دبلا بنا دے، ابناہ طول السقامی وشقاہی۔ تجزی دموعیہ مسکوبا بمسکوبی، مسکوب سکب یسکب کو معنی بہانا، سکب یسکب کا معنی کیا ہے؟ بہانا۔ اپنے بعد یعنی اپنی جدائی کے بعد، بعدہا کا مطلب ہے اپنے بعد یعنی اپنی جدائی کے بعد، اپنی جدائی کے بعد، دور چلے جانے کے بعد۔ وہ نیل گائی مجھے میرے دبلے پن کا بدلہ دبلے پن سے نہ دے۔ کیا ترجمہ ہے؟ لا تجزنی، نہ بدلہ دے، چاہیے کہ بدلہ نہ دے، یعنی نہیں ہے، کس کا؟ بغنم بھی، میرے دبلے پن کا، میری لاغری کا بدلہ نہ دے، بعدها، اپنی فراق کے بعد، اپنی جدائی کے بعد، دور چلے جانے کے بعد۔ کون نہ دے؟ بقر، وہ نیل گائے، یہ تجزنی کا فاعل ہے بقر، وہ نیل گائے۔ تو اس کا ترجمہ ہم پہلے ہی کر دیتے، وہ نیل گائے اپنی جدائی کے بعد یا اپنے فراق کے بعد میرے دبلے پن کا بدلہ نہ دے، یعنی میرے دبلے پن کا بدلہ دبلے پن سے نہ دے، جو میرے آنسوؤں کا بدلہ، میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کا بدلہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے دے رہی ہے۔ مسکوباً یہ دموعیہ سے حال ہے، جو میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کا بدلہ بہتے ہوئے آنسوؤں سے دے رہی ہے۔ کیا مطلب؟ محبوبہ دور جا رہی ہے اور دور جاتے وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہے تو بدلے میں اس کی آنکھوں سے بھی بہ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں دبلا ہوں، میں تو دبلا ہو چکا ہوں، بیمار ہو چکا ہوں، مرض عشق کی وجہ سے دبلا پتلا ہو چکا ہوں، لاغر ہو چکا ہوں۔ اس کا بدلہ دے کر وہ بھی لاغر اور دبلی پتلے نہ ہو جائے۔ آنسوؤں کا بدلہ تو دے رہی ہے کہ میں رو رہا ہوں جدائی کی وجہ سے، تو جاتے جاتے اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے ہیں، تو آنسوؤں کا بدلہ تو آنسوؤں سے دے رہی ہے، مگر یہ میری لاغری اور میرے دبلے پن کا بدلہ لاغری اور دبلے پن سے نہ دے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی لاغر اور دبلی پتلی ہو جائے بدلے میں، کہ میری وجہ سے متنبی ہو گیا ہے دبلا پتلا، ہم بھی ہو جائیں۔ جی، سوائر ربما سارت ہوادجها منیعتا بین مطعون ومضروب۔ سوائر، سائرتن کی جمع چلنے والی ہے، ہوادج،
ہادجن کی جمع ہے ہودجن کی جمع، ہادجن کی نہیں، ہودجن کی جمع ہودج، کجاوے کو کہتے ہیں، کجاوا، کجاوا جو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا ہے نا، وہی ہوتے تھے اونٹ اور اونٹوں کجاوے ہے نا۔ آج کل شعرا شعر کہتے ہیں، گانے والے گیت گاتے ہیں تو گاڑیوں کے نام لیتے ہیں، فارچونر ہے نا، اسکارپیو اور پھلا اور پھلا، یہ گانوں میں بھی نام لیتے ہیں ہمارے یہاں مارواڑ میں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ہے نا۔ تو قدیم عرب زمانے کی، اس زمانے کی زندگی کی منظر کشی متنبی نے کی ہے۔ سوائر ربما سارت هوادجها، ہودج کی جمع، منیعتا ای محفوظتا، منیعتا ای محفوظتا، بین مطعون و مضروب، مطعون کہتے ہیں جسے نیزے کا زخم لگا ہو، اور مضروب اسے کہتے ہیں جسے تلوار کا زخم لگا ہو۔ طعن یطعن کا معنی نیزہ چلانا، نیزے کا زخم، اور ضرب یضرب کا معنی تلوار سے مارنا۔ ایسی چلنے والیاں ہیں، سوائرن ایسی چلنے والیاں ہیں کہ بسا اوقات ان کے کجاوے نیزوں اور تلواروں کے زخم کھائے ہوئے لوگوں کے درمیان محفوظ چلتے ہیں۔ ایسی چلنے والیاں کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ یہ اتنی عزت والی ہیں کہ ان کی عزت کی حفاظت کرنے والے تلواروں اور نیزوں کے زخم کھا کھا کر گھائل ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مگر ان کے کجاووں کو آنچ نہیں آنے دیتے۔ سوائر ربما سارت هوادجها منیعتا بین مطعون و مضروب، ایسی چلنے والیاں ہیں کہ بسا اوقات ان کے کجاوے نیزوں اور تلواروں کے زخم کھائے ہوئے لوگوں کے درمیان محفوظ چلتے ہیں۔ سمجھ آیا ترجمہ؟ سوائرن ایسی چلنے والیاں ہیں کہ بسا اوقات ان کے کجاوے نیزوں اور تلواروں کے زخم کھائے ہوئے لوگوں کے درمیان محفوظ چلتے ہیں۔ وربما وقدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مصبوب، وربما وقدت أيدي المطي بها، وقد يخد کا معنی دوڑنا بھاگنا، دوڑنا بھاگنا، المطی مطیتن کی جمع سواری کو کہتے ہیں، نجیع گاڑا خون، پیچھے بھی آ چکا ہے، کیا آیا ہے؟ قد بل النجيع نحورها، فتى الخيل قد بل النجيع نحورها، يطاعن في ضنك المقام عصيبي۔ مصبوب، صب یصب، جس کے معنی بہانا، مصبوب معنی بہایا ہوا، مصبوب کا معنی کیا ہے؟ ان کی سواریوں کے پیر، ایدی، ایدی المطی کا مطلب ہے سواری جو اونٹ یا گھوڑا ہو اس کے اگلے پیروں کو ایدی کہتے ہیں۔ ان کی سواریوں کے پیر انہیں لے کر بسا اوقات شہ سواروں کے بہتے ہوئے خون پر دوڑتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ محبوبہ کی عزت و آبرو اور عصمت کی، محبوبہ تو وہی اچھی ہے جو عزت والی ہو، جو آبرو والی ہو، جو عصمت والی ہو، محبت اسی سے کی جاتی ہے۔ فاحشہ سے اور بازاری عورت سے محبت کوئی نہیں کرتا، اس سے تو خواہش پوری کرتے ہیں لوگ، بد کردار لوگ اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ۔ ہاں، ورنہ عشق اور محبت تو معشوق اور محبوب کی سب سے پہلے تو عزت سکھاتا ہے، کچھ بھی سکھانے سے پہلے تو معشوق اور محبوب کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ تو متربی کہتا ہے کہ ربما وخدت ایدی المطی بها،
انہیں لے کر ان کی سواریوں کے پیر، انہیں لے کر ان کی سواریوں کے پیر گاہے ربما کئی مرتبہ بسا اوقات شہ سواروں یا گھوڑ سواروں کے بہتے ہوئے خون میں دوڑتے ہیں۔ مطلب اوپر تو یہ تھا کہ ان کا جو محافظی دستہ ہوتا ہے، حفاظتی دستہ ہوتا ہے، وہ ان کی پوری طرح حفاظت کرتا ہے چاہے وہ خود زخمی ہو جائیں۔ اور اس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو ان کی سواریاں ان کے خون میں سے ہو کے گزرتی ہیں۔ اگر کوئی ان کی طرف بڑھے، ان کے کاجاووں کو لوٹنے کی نیت کرے تو ان کی سواریاں اور ان کے کاجاوے ان لوگوں کے خون میں سے، ان گھوڑ سواروں اور شہ سواروں کی خون میں سے ہو کر گزرتی ہیں، ان کو پھر بھی آنچ نہیں آتی۔